صلی علی محمد السلام علیک یا رسول اللہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان سے گزرتے تھے اور جب اپنی فوج کے جو مقتول تھے، شہید تھے، ان کو دیکھتے اور کہتے یہ جنتی لوگ ہیں جو شہید ہو گئے، اور پھر ادھر کی جماعت کے جو لوگ قتل ہوئے تھے ان کی لاشوں کے پاس جاتے، حضرت علی کہتے یہ جو جتنے قتل ہوئے جنتی لوگ ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الدین عند اللہ الاسلام، صدق اللہ مولانا العظیم۔ بارگاہ رسالت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں درود پاک کا ہدیہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاة دائمتا سرمدا ابدا۔ عزیزان گرامی وقار، تاریخ اسلام کی سچائیاں آپ کے سامنے بیان ہوتی جا رہی ہیں۔ خلافت راشدہ کا دور ختم ہوا 40 ہجری میں، چونکہ نبی مکرم مخبر صادق رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان علی شان بھی تھا، الخلافت بعدی 30 ثم الملوک، میرے بعد خلافت 30 سال رہے گی پھر بادشاہت آ جائے گی۔ تو یہ جو خلافت ہے اس کو خلافت راشدہ کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد جو آئے ان کو بظاہر خلیفہ تو کہا جاتا ہے، لیکن اس حدیث پاک کی روشنی میں خلفائے راشدین کے بعد جو آئے ان کو بادشاہ کہا جاتا ہے، کیونکہ خلیفہ جو لفظ ہے یہ بہت ہی بامعنی لفظ ہے، اور خلافت جو جس کو زیب دیتی ہے اس کے اندر بہت سارے گر ہونی چاہیے، بہت سارے ہنر ہونے چاہیے، بہت سارے اخلاق حمیدہ ہونی چاہیے۔ خلافت راشدہ کا جو دور ہے 30 سال چلا، یہ اسلام کا سنہری دور ہے، بلکہ اس کو خلاصہ اسلام کہا جاتا ہے۔ یعنی خلفائے راشدین کا جو دور ہے، اسلام کی ترویج و اشاعت اور اس کا صحیح چہرہ لوگوں تک پوری دنیا میں پہنچانے میں یہ دور بڑا اہم کردار رکھتا ہے۔ پھر اسلام پھیلتا رہا، لیکن اس دور کی مثال نہیں مل سکتی۔ یہ چاروں خلفاء، سیدنا ابوبکر صدیق، سیدنا عمر ابن خطاب، سیدنا عثمان ابن عفان اور سیدنا علی بن ابی طالب رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے جو دور گزرے ہیں، لیکن اسلام کی یہ ترقیاں غیروں کو کب بھاتی، کب پسند آتی؟ رومیوں کو انہوں نے دھول چٹا دیا ہے، ایرانیوں کی سلطنت ختم ہو گئی ہے، افریقہ میں اسلام پہنچ چکا ہے، آرمینیا، آذربائیجان، رشیا کے قلب میں اسلام جا چکا ہے، تو ظاہر سی بات ہے دشمنان اسلام اس کو ویلکم کرتے ہوئے، استقبال کرتے ہوئے تو نہیں قبول کریں گے۔ دسیسہ کاریاں شروع ہو گئیں، فتنہ پردازیاں، فتنہ انگیزیاں۔ جو چھپے ہوئے لوگ تھے، بظاہر مسلمان تھے لیکن اندر سے وہ کافر تھے، ان منافقین نے اسلام کو نقصان پہنچانے کے لیے کوئی بھی حصہ چھوڑا نہیں۔ جیسے کہ میں نے 2 دن قبل بتایا تھا، سب سے پہلے فتنے کا بیج بونے والا جو شخص تھا عبداللہ بن سبا، یہودی تھا، اسلام میں آیا لیکن جماعتیں پیدا کر دی۔ اب خلافت راشدہ ختم ہوتے ہوتے ہی مسلمانوں میں جماعتیں آ گئی تھیں، یعنی مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کا جو انتقال ہوا، آپ کی جو شہادت ہوئی، تقریباً 3 خلفاء کی شہادتیں ہوئی۔ حضرت عمر بھی شہید ہوئے، حضرت عثمان بھی شہید ہوئے، اور حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم یہ بھی شہید ہوئے۔ لیکن فرق یہ ہے کہ خلیفہ دوم حضرت عمر کی جو شہادت ہے وہ ایک غیر مسلم مجوسی کے ہاتھوں ہوئی، جو آگ کا پجاری تھا، اس کا اسلام سے لینا دینا نہیں تھا، اور اس نے اپنی ذاتی رنجش میں قتل کیا ہے۔ لیکن حضرت عثمان کا قتل مسلمانوں کی ایک باغی جماعت نے کیا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قتل بھی
بظاہر مسلمان کہلانے والے تھے لیکن وہ کافر ہو چکے تھے، خارجی، لیکن نام کے وہ مسلمان ہی تھے، عبد الرحمن بن ملجم جس نے قتل کیا۔ تو اب یہاں سے آپ اندازہ کریں کہ مسلمانوں کے ہاتھ سے جب اتنے بڑے دو خلیفہ قتل ہو گئے، شہید ہو گئے، تو پھر فتنہ پیدا ہو ہی چکا تھا، فتنہ عروج پر تھا۔ دو جنگوں کا ذکر کل میں نے کیا تھا، ایک جنگ جمل اور ایک جنگ صفین۔ یہ جنگ جمل جو ہے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تشریف لائی تھی اس جنگ میں، اور پھر وہ صلح ہو گئی، واپس وہ چلی گئی، حضرت علی بھی گئے، لیکن غلط فہمی سے دونوں فوجوں میں لڑائیاں ہوئیں اور دونوں میں صحابہ بھی شہید ہوئے ہیں۔ اس جنگ کے بعد ایک اور جنگ ہوئی تھی جس کو جنگ صفین کہتے ہیں۔ یہ حضرت امیر معاویہ ملک شام سے نکلے تھے، چونکہ میں نے بتایا تھا آپ کو کہ حضرت عثمان غنی کے قتل کا بدلہ لینے کا سب سے زیادہ جو اعلان کر رہے تھے اس میں حضرت امیر معاویہ تھے، کیونکہ خاندان ایک ہی ہے، حضرت عثمان کا خاندان بھی اور حضرت امیر معاویہ کا خاندان بھی ایک ہی ہے۔ تو خون عثمان کا قصاص، بدلہ، اس نعرے سے وہ اٹھے تھے، اور اس کے بعد جنگ جمل کے بعد حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی فوج لے کر کے نکل پڑے تھے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے بہت ساری صلح کی کوششیں فرمائی، خطوط لکھے، لیکن جواب میں صرف ایک ہی جواب آتا تھا کہ خون عثمان کا بدلہ چاہیے۔ یہاں تک کہ ایک بڑے صحابی ہیں جریر بن عبداللہ بجلی، یہ گئے اور حضرت امیر معاویہ سے انہوں نے کہا، کیا آپ کو یہ نہیں معلوم کہ علی بن ابی طالب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قرابت داروں میں سے، خاندان میں سے، اور صحابہ میں وہ افضل ترین ہے، پھر آپ کس طرح سے ان کے لیے جنگ کا ارادہ کر کے نکلتے ہیں؟ کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ علی بن ابی طالب نے عثمان کا قتل کیا ہے، عثمان بن عفان کا قتل کیا ہے؟ حضرت امیر معاویہ نے کہا، نہ، میں ان کی فضیلت کا بھی قائل ہوں، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار بھی ہیں، یہ ساری چیزیں اپنی جگہ پر، لیکن حضرت امیر معاویہ کی ایک دلیل یہ تھی، کہتے ہیں ہاں یہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ اگر علی بن ابی طالب نے عثمان بن عفان کا قتل نہیں بھی کیا ہے تو قاتلوں کو ہمارے حوالے کیوں نہیں کرتے؟ جنہوں نے قتل کیا ان کو ہمارے حوالے کریں۔ تو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے پاس انہوں نے خط لا کر کے دیا کہ امیر معاویہ تو یوں کہہ رہے ہیں۔ حضرت علی نے کہا، مجھ سے وہ لوگ ایسی چیز کا مطالبہ کر رہے ہیں جو میرے ہاتھ میں ہے ہی نہیں۔ حضرت عثمان غنی کے قاتل کون ہیں یہ پتہ ہی نہیں ہے، تو کیسے ان کے حوالے کیا جائے؟ اگر میرے قابو میں ہوتے، میرے قبضے میں ہوتے، تو حضرت علی کہتے ہیں سب سے پہلے خون عثمان کا بدلہ لینے والا علی بن ابی طالب ہوتا، لیکن معاملات نہیں سلجھے، یہ حالات بڑھتے چلے گئے۔ پھر حضرت امیر معاویہ جو لشکر لے کر کے نکل پڑے اور ان دونوں جماعتوں کی ایک جگہ پر جا کر آمنا سامنا ہو گیا ان جماعتوں کا، مقام نہروان کے قریب۔ حضرت امیر معاویہ کے ساتھ جو فوج تھی وہ بھی بہت ہزاروں کی تعداد میں، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو فوج تھی وہ بھی ہزاروں کی تعداد میں۔ لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ کچھ جو دور اندیش تھے، صحابہ تھے، وہ لڑائی ہونے نہیں دے رہے تھے۔ دونوں فوجیں میدان میں پڑاؤ تو کر لیں، یہ جمادی الاول کا شروع کا مہینہ تھا، اور جمادی الاخر آ گیا، یعنی 2 مہینے تک فوجیں وہیں پر رہیں لیکن لڑائیاں نہیں آمنے سامنے۔ اور حتیٰ کہ حالات ایسے ہو گئے کہ ادھر کی فوج ادھر کے لوگوں میں آ جاتی تھی پانی لینے کے لیے، ادھر کے لوگ ادھر جاتے تھے پانی لینے کے لیے، تو دوستی بھی ہو گئی 2 مہینے میں۔ اور اس کے بعد رجب کا مہینہ شروع ہوا تو حرمت والا مہینہ، اس میں جنگ حرام ہے، تو جنگ بندی ہو گئی۔ 3 مہینے ایسے ہی گزر گئے، دونوں فوجیں میدان میں پڑاؤ ڈالی رہی۔ پھر اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں کے درمیان یہ خط و کتابت بھی چلتے رہے، صلح کی باتیں بھی چلتی رہیں، لیکن جیسے کہ میں نے کہا سبائی فتنہ یہاں پر بھی موجود تھا دونوں جماعتوں میں، اور دونوں جماعتوں کو
जंग पर भड़काने के लिए शरंगेज दोनों जगह मौजूद थे, भड़काते रहते थे। और उसके बाद नागहानी रजब का महीना खत्म हुआ तो अचानक इन दोनों में मुठभेड़ हुई, जिसमें हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की तरफ से आए हुई जमात में 25,000 लोग कत्ल हुए थे। हजरत अमीर मुआविया की तरफ से आए हुए लोगों में 45,000 लोग कत्ल हुए थे। इस एक जंग में 70,000 लोग कत्ल हुए। ये मामूली चीज है? 70,000 लोग काम आ गए, जान से हाथ धो बैठे। हत्ता कि कत्ल इतना हो चुका था कि एक एक दिन जंग को रोकना पड़ता था, मैयतों को यानी कफन पहनाने के लिए, नमाज पढ़ने के लिए, दफन करने के लिए। हजारों औरतें बेवा हो गईं, हजारों की तादाद में बच्चे यतीम हो गए इस एक जंग में। फिर हजरत अमीर मुआविया ने समझ लिया, क्योंकि शामी फौज जो है अब कमजोर पड़ गई थी, जो हजरत अमीर मुआविया के साथ आई थी, और हजरत अली के साथ जो फौज लड़ रही थी वो इराकी फौज थी, क्योंकि हजरत अली का दारुल खिलाफा कूफा था जो इराक में है। इराकी फौज और शामी फौज दोनों में लड़ाइयां हैं, और हिजाज के लोग यानी मदीना, मक्का, यहां के सब लोग हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम के साथ थे। अब हजरत अमीर मुआविया ने ये जब देखा कि शामी फौज 45,000 की तादाद में कत्ल हो गई, जो अब तक की किसी भी जंग में इतनी बड़ी तादाद कत्ल नहीं हुई थी, ये बहुत बड़ी तादाद है। तो उन्होंने फिर ये अपनी फौज में तकरीर करना शुरू किया कि अगर शामी फौज इस तरह से मारी जाने लग जाए तो फिर जो हमने इलाके फतह किए थे रोमन एम्पायर से, वो तो रोमी, फौजी, ईसाई सब फिर से मुल्क शाम पर हमला करेंगे, हमारे इलाके हासिल कर लेंगे। और फिर हजरत अमीर मुआविया ने इराकी फौज को भी बताया कि ऐ इराक के रहने वालों, तुम्हारे भी 25,000 कत्ल हो गए, इसी तरह से अगर तुम्हारा भी कत्ल जारी रहा और ये जंग जारी रही तो जो तुमने इलाके फतह किए पर्शियन एम्पायर से, यानी ईरान की जो पहली की हुकूमत थी किसरा की, उससे जो इलाके तुमने फतह किए, ये पर्शियन एम्पायर के लोग जो पुजारी हैं आग के, वो दोबारा इराक को हासिल कर लेंगे और तुम्हारे पास अपने आप को बचाने के लिए लोग नहीं रहेंगे। ये हिकमत के साथ, जाहिर सी बात है, इतना कत्ल होने के बाद अब दोनों के दरमियान फिक्र आ गई। हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम ने जब ये बात सुनी तो इराकियों को पूछा, तो इराकी पीछे हटने को तैयार नहीं थे। कहा कि अब अमीर मुआविया की फौज कमजोर पड़ रही है, इसलिए ऐसी बातें कर रहे हैं। वो सुलह करने को तैयार नहीं थी फौज। तो हजरत अमीर मुआविया ने एक तरकीब निकाली, 5 बड़े बड़े अपने शाम के लोगों को बुलाया, क्योंकि हजरत अमीर मुआविया बहुत ही मुदब्बिर आदमी थे, सियासत में उनका कोई मिसल नहीं मिलता, बल्कि उनको कहते हैं पूरे अरब का जहन, पूरे अरब की अकल उनके पास थी। हजरत अमीर मुआविया, उन्होंने 5 बड़े बड़े कुरान, मुसहफ जिसमें कुरान लिखा हुआ था, कुरान पाक के नुस्खे मंगवाए और कहा कुरान पाक को उठाओ और हम ये ऐलान करते हैं कि हम आपस में कुरान को हकम बनाएंगे और इसके मुताबिक अपने आगे के मामलात तय करेंगे। अगर हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु और उनकी फौज इसका इनकार करती है तो फिर जाहिर सी बात है ये तो कुफ्र हो जाएगा, कुरान को हकम मानने से इनकार करना। तो हजरत अमीर मुआविया की ये तरकीब थी, 5 बड़े बड़े कुरान उठा करके वो लाए और पीछे और भी सैकड़ों लोग कुरान सर पे उठा करके ले आए और ऐलान किया इराकी फौज के सामने, हजरत अली के सामने, कि ये हम लोग जंग बंदी चाहते हैं और कुरान जो है इसको हम हकम बनाना चाहते हैं और इसके मुताबिक हम आगे काम करें। हजरत अली अगर इनकार करते तो इनकी फौज में ही लोग आपके बागी हो जाते हैं कि आपने तो कुरान का इनकार कर दिया। तो हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ये सियासत समझ गए। आपने फरमाया हमने जो जंग की है वो इसीलिए कि तुम कुरान के पाबंद बन जाओ, इसीलिए तो हम तलवार उठाए। और आज अगर आपको ये बात लग रही है कि कुरान को हकम बनाया जाए तो इसके सबसे पहले पैरोकार हम होंगे। फिर दोनों की जानिब से ये बात तय पाई कि एक एक सहाबी को हकम बनाया जाए और कुरान और हदीस रसूल के मुताबिक वो फैसला करे। तो हजरत अमीर मुआविया ने अपने मुशीर खास
یعنی ان کے بہت قریبی تھے عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی، صحابی ہیں جنہوں نے مصر فتح کیا، وہ حضرت امیر معاویہ کے قریبی تھے. حضرت امیر معاویہ نے ان کو حکم بنا دیا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے حضرت ابو موسیٰ اشعری، یہ نہایت سادہ دل تھے اور ہر ایک کے متعلق عفو درگزر کا معاملہ اپنے اندر رکھتے تھے. جیسے اپنے لیے سوچتے تھے ایسی دوسرے کے لیے بھی خیال رکھتے تھے. حالانکہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کوفہ کے گورنر رہے ہیں، مدبر رہے ہیں، ذہین رہے ہیں، لیکن حضرت علی ان کے حکم بنانے کے حمایت میں نہیں تھے، لیکن لوگوں کی زور زبردستی پر ان کو حکم بنایا گیا. مسئلہ تاریخ کا ہے، اس لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں. پھر اسی لیے میں تاریخ دہراتا ہوں کہ کوئی ڈھکوسلا بازی کرتے ہوئے تمہیں پھر گمراہ نہ کر دیں. حقیقت کیا ہوئی اور کیا ہوا تھا یہ جاننا آپ کے لیے ایک بار ضروری ہے. دونوں نے حکم بنایا. حضرت عمرو بن عاص یہ ہمیشہ اپنے تدبر اور تفکر کو کام میں لاتے، اور جب بھی حضرت ابو موسیٰ اشعری آتے تو ان کا نہایت شاندار استقبال اور تعظیم و تکریم کرتے اور کہتے، ابو موسیٰ اشعری آپ مجھ سے رتبے میں بڑے ہیں، آپ رسول اللہ کے صحابی ہیں، آپ سے پہلے میں ہو ہی نہیں سکتا. تو حضرت ابو موسیٰ اشعری پر یہ دباؤ ہمیشہ رہتا تھا، اور دونوں کو اب صلح نامے پر دستخط کروانی تھی، یا جو بھی دونوں لوگ فیصلہ لیتے اس پر عمل کرنا تھا. دونوں جماعتوں کو، دونوں نے وعدہ کر لیا تھا، دستخطیں ہو گئی تھی. اب یہ دونوں صحابہ کو ٹائم دیا گیا، رمضان شروع ہونے سے پہلے تک آپ اپنا حکم نامہ یا جو آپ کا فیصلہ ہے وہ سنا دیں. ایک جگہ بھی منتخب کر لی گئی، اس جگہ پر جا کر کے اپنا فیصلہ سنائیں گے. اب دونوں آپس میں بیٹھ کر کے جو باتیں کرتے ہیں، حضرت ابو موسیٰ اشعری اور حضرت عمرو بن عاص، دونوں میں بہت لمبی گفتگو ہوئی ہے. اب وہ ضروریات میں سے نہیں ہے جس کو بیان کرنا، کیونکہ حضرت ابو موسیٰ اشعری یہ پوچھتے تھے عمرو بن عاص سے، آپ کس اعتبار سے امیر معاویہ کو خلافت کا حقدار سمجھتے ہیں، جبکہ ابھی حضرت علی بن ابی طالب ہمارے درمیان موجود ہیں اور رسول اللہ کے داماد ہیں، ان کی فضیلتیں آپ سے چھپی ہوئی نہیں ہیں. حضرت عمرو بن عاص نے بھی اسی طرح کی گفتگو کی. بہرحال اس پوری گفتگو کا جو خلاصہ نکلا وہ میں بتاتا ہوں. حضرت عمرو بن عاص کہتے تھے ہمیشہ کہ آپ پہلے بتائیں آپ چاہتے کیا ہیں. حضرت ابو موسیٰ اشعری نے کہا، اب میں یہ چاہتا ہوں کہ مسلمانوں کو اس فتنہ انگیزی سے اور یہ روز روز کی جنگ سے نکالنے کے لیے یہ اعلان کر دوں کہ اب حضرت علی بھی خلیفہ نہیں ہے، امیر معاویہ بھی خلیفہ نہیں ہے. یہ معاملہ اب جیسے صدیق اکبر کے زمانے میں مسلمانوں کے حوالے تھا، وہ جس کو چاہیں خلیفہ منتخب کریں. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وفات کے بعد جو حالات ہوئے تھے، میں یہ چاہتا ہوں کہ مسلمانوں کے حوالے یہ کر دیا جائے اور پھر سے وہ منتخب کریں. حضرت عمرو بن عاص نے کہا، بالکل آپ صحیح سوچتے ہیں. حضرت عمرو بن عاص بھی اسی خیال کے حامی رہے، لیکن بہرحال دونوں حکم تھے، دونوں صحابی تھے. بات یہاں تک آئی جس دن یہ اعلان ہونا تھا حضرت ابو موسیٰ اشعری اور حضرت عمرو بن عاص کی طرف سے. یہ تاریخ ہے میرے عزیزوں. حجاز کے، مکہ مکرمہ، مدینہ طیبہ کے اکثر بڑے بڑے صحابہ بھی یہ فیصلہ سننے کے لیے آئے تھے کہ آج ہوگا کیا، کہ مسلمانوں کے درمیان جاری جنگ کو ختم کرنے جا رہے ہیں دو حکم صحابہ. تو دونوں کو الگ الگ اختیارات تھے. آپ جو کہیں گے اس پر عمل ہوگا، لیکن قرآن اور حدیث کے مطابق. تو حضرت عمرو بن عاص نے یہ کہا کہ پہلے میں نہیں سناؤں گا، اپنا فیصلہ پہلے ابو موسیٰ اشعری سنائے. حضرت ابو موسیٰ اشعری کو کھڑا کیا گیا تو انہوں نے اپنا فیصلہ سنا دیا کہ میں نے یہ ارادہ کیا ہے کہ مسلمانوں کو جنگوں میں مبتلا کرنے سے بہتر ہے کہ یہ خلافت سے دونوں معزول ہو جائیں، دستبردار ہو جائیں. جبکہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس وقت بھی کچھ لوگ خلافت کا اعلان کرتے تھے اور یہ خلافت کا معاملہ تھا. تو آپ نے کہا دونوں دستبردار ہو جائیں، مسلمانوں کے حق میں یہ فیصلہ ہو جائے. حضرت عمرو بن عاص نے یہ نہیں کہا، وہ کھڑے ہوئے کہا، دو حکم تھے، ان میں سے ایک حکم نے اپنا فیصلہ سنایا ابو موسیٰ اشعری. انہوں نے اپنے فریق
حضرت علی کو معزول کر دیا، لیکن میں اپنے فریق امیر معاویہ کو معزول نہیں کرتا۔ تو یہ ہمارا فیصلہ ہے۔ اس بات پر بہت بڑا ہنگامہ ہوا۔ پھر بات یہاں کو پہنچی کہ ان دونوں حکموں کی بات تسلیم کی جانی تھی، لیکن شامی الگ باغی ہو گئے، عراقی الگ باغی ہو گئے۔ بہرحال یہ معاملہ اس وقت جا کر ٹھنڈا ہوا جب خود حضرت علی اور حضرت امیر معاویہ آمنے سامنے آ گئے، اور ان دونوں نے آپس میں بیٹھ کر کے پھر صلح نامہ لکھا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم اپنی باقی ماندہ فوج کو لے کر عراق تشریف لائے، کوفہ، اور حضرت امیر معاویہ کو ملک شام بھیج دیا گیا۔ یہ معاملات جو ہوئے 37 ہجری میں، یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت قائم ہو چکی تھی 35 ہجری میں، 37 ہجری میں یہ سب حالات ہوئے۔ پھر حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کوفہ تشریف لے گئے۔ 40 ہجری میں حضرت علی کا انتقال ہو گیا۔ کل یہاں تک کے حالات میں آپ کے سامنے بیان کر چکا تھا، چونکہ یہ جنگ صفین کے بارے میں کل مختصراً عرض کیا تھا، آج میں نے اس کو ڈیٹیل میں آپ کے سامنے رکھ دیا۔ دونوں جنگیں، اس میں مسلمانوں کا بڑا خسارہ ہوا ہے، جنگ جمل ہو کہ جنگ صفین ہو، دونوں جنگوں میں مسلمان شہید ہوئے۔ لیکن جانتے ہو ان جنگوں کے بارے میں تمہارا موقف کیا ہے، ہمارا موقف کیا ہے، شیعہ لوگوں کا موقف کیا ہے؟ یہ اپنی جگہ پر خود مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کا موقف کیا ہے، یہ ہم دیکھتے ہیں۔ جنگ صفین میں جو قتل ہو کر کے گرے ہوئی تھی لاشیں، جنگ کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان سے گزرتے، یہ بھی حدیث موجود ہے، روایت موجود ہے، ابن عساکر کی روایت ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان سے گزرتے تھے، اور جب اپنی فوج کے جو مقتول تھے، شہید تھے، ان کو دیکھتے اور کہتے یہ جنتی لوگ ہیں جو شہید ہو گئے۔ اور پھر ادھر کی جماعت کے جو لوگ قتل ہوئے تھے ان کی لاشوں کے پاس جاتے، حضرت علی کہتے یہ جو جتنے قتل ہوئے جنتی لوگ ہیں۔ میرے عزیزو، دونوں کے متعلق یہ بات کہنا، یہ آپ کو سمجھنا چاہیے کہ جس امام کے سامنے یہ معاملات درپیش تھے، انہوں نے خود کہا کہ دونوں طرف مسلمان ہیں، اور جو تلواریں اٹھی ہیں وہ غلط فہمی کی وجہ سے اٹھی ہیں یا کسی فتین کی فتنہ انگیزی کی وجہ سے اٹھی ہیں، ان کی اجتہادی خطا ہے۔ لیکن بعد کے آنے والے اکابر علماء اور اکابر ائمہ اکرام جتنے بھی ہیں، سبوں نے یہی کہا ہے، جنگ میں دونوں طرف صحابہ تھے، لیکن حق پر علی بن ابی طالب تھے، سیدنا مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم تھے۔ خیر، 40 ہجری میں جب آپ کا انتقال ہوا تو اب خلافت کا مسئلہ پھر سے آ گیا۔ میں نے آپ کو شروع سے بتایا ہے، تاریخ اسلام میں خلافت کا انتخاب، خلیفہ کا انتخاب، یہ بہت اہم مسئلہ ہوتا ہے۔ اس وقت بڑی جنگ ہو سکتی ہے، اس جنگ کو ختم کرنا، ارے میاں یہاں چھوٹے الیکشن میں جنگیں ہو جاتی ہیں، وہ خلیفہ اسلام کا انتخاب اور بہت اہم ذمہ داری ہوتی ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کے بعد جتنے کوفہ کے لوگ تھے، مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کے جتنے حمایتی لوگ تھے، اور مدینہ مکہ مکرمہ میں جتنے لوگ مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کے لوگ ان کی جماعت کے، ان کے حامیان میں سے تھے، سبوں نے یہ اعلان کیا کہ حضرت علی کے بڑے بیٹے حسن، امام حسن مجتبی کو خلافت پر فائز کیا جائے۔ حضرت امام حسن کو لوگوں نے بٹھا دیا کرسی خلافت پر، اور سب ان کے ہاتھوں پر بیعت کرنے لگے۔ حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیعت بھی لی۔ یہ 5ویں خلیفہ ہیں، تاریخ ہے 5ویں خلیفہ ہیں، اور خلافت راشدہ کا جو 30 سال کا پیریڈ ہے اس کے اندر ہی ہے، ابھی 6 مہینے باقی ہیں۔ خلافت راشدہ کے 30 سال حضور نے فرمایا نا، یہ سارے 29 سال ہوئے تھے حضرت ابوبکر صدیق سے لے کر حضرت علی تک۔ جب حضرت علی کا انتقال ہوا سارے 29 سال ہوئے تھے، اور اسی کے بعد حضرت امام حسن نے بھی اعلان کیا، اور ادھر ملک شام میں دمشق میں حضرت امیر معاویہ نے اپنی خلافت کا اعلان کیا، اور شام کے جتنے لوگ تھے وہ سب کے سب حضرت امیر معاویہ کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ اب یہ خلافت کا تنازع، یعنی بیک وقت
دو خلیفہ کا اعلان یہ سب سے پہلے خلافت راشدہ کے بعد ہوا. حضرت علی کے زمانے میں کبھی بھی حضرت امیر معاویہ نے اپنے خلیفہ ہونے کا اعلان نہیں کیا. یہ کہتے رہے کہ خلافت کا حقدار ہم بھی ہیں، لیکن خلیفہ ہونے کا عام اعلان کبھی نہیں کیا. اور حضرت علی کے انتقال کے بعد بیک وقت دو خلیفہ کا اعلان. اہل مدینہ جتنے تھے وہ سب حضرت امام حسن کے ہاتھ پر بیعت کیے. اہل مکہ جتنے تھے وہ امام حسن کے ہاتھ پر بیعت کیے. اہل عراق جتنے تھے وہ امام حسن کے ہاتھ پر بیعت کیے. اب سیدنا امام حسن کی خلافت کا دور ہے تو ظاہر سی بات ہے میرے عزیزوں، کچھ باتیں امام حسن مجتبی کی سننا بھی ضروری ہے. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے یہ وہ عظیم نواسے ہیں جن کو خود رسول اللہ میں اپنا بیٹا کہتے تھے. اور مدینے میں موجود صحابہ کہتے ہیں رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سب سے زیادہ ملتی جلتی شکل اگر کسی کی تھی تو امام حسن مجتبی کی تھی. ان کے چہرے پاک کو دیکھتے لوگ تو حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور کو یاد کرتے تھے. اور امام حسن کی فضیلت کیا تھی؟ یہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وہ محبوبوں میں سے دونوں شہزادے حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان حدیثوں کے راوی ہیں جنہوں نے مدینہ طیبہ میں خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کس قدر ان دونوں شہزادوں سے پیار کرتے. یہاں تک کہ ایک مرتبہ امام حسن کو اور امام حسین کو، یا صرف امام حسن کو، کندھے پر سوار کر کے حضور مدینے میں چل رہے تھے. کسی صحابی نے دیکھ کر کے حضرت امام حسن کی طرف دیکھ کر کہا شہزادے کتنی اچھی سواری پایا ہے. کونین کا آقا و مولا سید الانبیاء جس کے دوش پر تو سواری کر رہا ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس صحابی سے فرمایا تم نے صرف سواری دیکھا، یہ بھی تو دیکھو سوار بھی کتنا اچھا ہے، سوار بھی کتنا اچھا ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان شہزادگان سے بے حد محبت کرتے تھے. یہاں تک ارشاد ہے حدیث میں ہما ریحانتی فی الجنہ ہما ریحانتی فی الدنیا. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دونوں شہزادے میرے لیے دنیا میں جنت کے دو پھولوں کی طرح. اسی لیے حضور ان کی گردنوں کو سونگھتے تھے اور ان کے چہروں کو جب بوسہ لیتے تھے تو آپ ان کو سونگھا کرتے. صحابہ یہی کہتے کہ آپ ان بچوں کو سونگھتے ہیں. چومنے کا، بوسہ دینے کا رواج تو ہے، سونگھنے کا کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ فرماتے یہ جنت کے دو حسین پھول ہیں. اور ان کے نام عرب میں بالکل نیو نام تھے، بالکل جدید. اس سے پہلے حسن نام بھی عربوں میں نہیں پایا جاتا تھا، حسین نام بھی نہیں پایا جاتا تھا. صحابہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے یہ دونوں نام بچائے رکھے، محفوظ رکھے، اور رسول اللہ کے نواسوں کے سب سے پہلے نام رکھے گئے حسن اور حسین. سیدنا امام حسن اور حسین ان کی فضیلتیں کیا بیان کی جائیں. اب چونکہ امام حسن کی خلافت کا دور ہے تو ان کے بچپن کے حالات نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آغوش تربیت میں انہوں نے پروان چڑھی پایا ہے. تو اس سے بہتر اور کیا چیز بیان کی جائے جن کو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے کھلایا ہو، اپنے ہاتھوں سے سلایا ہو، اپنے ہاتھوں سے پہنایا ہو، اور جب حضور نماز میں چلے جائیں تو یہ بچے حضور پر سوار ہو جائیں. اس قدر حسین اور خوش نما ماحول میں انہوں نے تربیت پائی ہے مدینہ طیبہ میں. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آغوش محبت میں پروان چڑھنے والے یہ جوانوں کی فضیلتیں بیان سے باہر ہیں. حضور نے فرمایا میرے یہ دونوں بچے جنتی جوانوں کے سردار ہیں. اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خاص امام حسن کے لیے جو ایک بات فرمائی، چونکہ خلافت امام حسن کی بات چل رہی ہے. ایک بار رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے ممبر پر کھڑے تھے تو امام حسن ایک پاؤں کو پکڑے ہوئے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، حضور کے قدم مبارک کو پکڑے ہوئے تھے. جب حضور ممبر پر خطبہ دے رہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خطبہ دیتے دیتے لوگوں کو یہ ارشاد فرمایا لوگوں اس بچے کو پہچانو، ایک دور آئے گا میرا یہ بچہ سردار ہوگا اور میری امت کی دو بڑی جماعتوں میں صلح کر آئے گا. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان. کب؟ جب امام حسن کی عمر بہت چھوٹی سی تھی.
بچپن میں رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا قدم پاک پکڑ کر بیٹھے ہوں خطبے کے دوران، اس وقت رسول اللہ نے یہ بشارت دی تھی کہ میرا یہ بیٹا سردار ہوگا اور 2 بڑی جماعتوں میں صلح کرائے گا۔ بہرحال فضیلتیں بیان سے باہر ہیں، آپ نہایت ہی متقی پرہیزگار، یہاں تک کہ صحابہ اور تابعین نے کہا ہے، امام حسن بصری اور دیگر تابعین سے یہ روایت ہے کہ امام حسن بصری سے زندگی بھر میں کسی نے سخت جملہ نہیں سنا۔ ایک ہی مرتبہ ان کا عمیر بن عثمان ان سے کچھ زمین کے معاملات کو لے کر کے مسئلہ ہوا، انہوں نے بہت انہیں سمجھایا۔ امام حسن کبھی بھی سخت جملہ نہیں کہتے تھے اور نہ ہی زندگی میں کبھی کسی نے ان سے گالیاں سنی، کبھی نہیں ہوا۔ حضرت امام حسن بہت بردبار کس کو کہتے ہیں؟ سب سے زیادہ برداشت کی طاقت رکھنے والا، امام حسن کے اندر یہ جذبہ تھا، کبھی کسی کے خلاف سخت جملہ استعمال نہیں کیا۔ عمیر بن عثمان سے جب یہ معاملہ ہوا تو لوگوں نے آ کر کے کہا کہ آپ کی ساری دلیلیں، ساری باتیں انہوں نے رد کر دی، وہ ماننے کو تیار نہیں۔ امام حسن نے کہا اس سے زیادہ میں کیا کر سکتا ہوں، اس کی ناک خاک آلود ہو جائے۔ بس یہ ایک جملہ فرمایا گیا، پوری زندگی میں ہم نے امام حسن سے سنا، اس کے علاوہ سخت جملہ کسی کے بارے میں کہتے ہوئے کبھی نہیں سنا۔ حتیٰ کہ آپ کو میں بتاؤں، مروان، یہ جس نے حضرت عثمان غنی کی مہر چرائی تھی، یہ مروان جو بھاگ کر گیا تھا حضرت عثمان کے قتل کے وقت، مدینے میں نہیں تھا، یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد جب امیر معاویہ نے ملک شام میں خلافت کا اعلان کیا تو مروان کو مدینے کا گورنر بنا کر بھیج دیا۔ یہ مروان سخت قسم کا آدمی تھا، اس کی پیدائش میں فرمایا تھا رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے گرگٹ کا بچہ گرگٹ پیدا ہو گیا۔ یہ مروان بن حکم، یہ وہ شخص ہے، مدینے کا حاکم بنا تھا، یہ خطبہ دیتا تھا اور خطبے میں سخت جملے حضرت امام حسن کے بارے میں کہتا تھا، اور امام حسن بیٹھے ہوئے سنتے تھے، خطبے میں ان کے باپ کو گالیاں دیتا تھا اور حضرت امام حسن کو بولتا تھا۔ یہاں تک کہ ایک مرتبہ امام حسن ایک مجلس میں بیٹھے، اور بھی لوگ تھے، مروان بیٹھا ہوا ہے، اس نے تانا مارتے ہوئے یہ کہا کہ ایسا شخص ہے، میں اس کے باپ کے بارے میں کہتا ہوں تو یہ کہتا ہے میری ماں گھوڑی تھی، نعوذ باللہ من ذالک۔ سیدہ کائنات کی طرف بھی اس نے بد زبانی کی تھی۔ میں یہ بات صرف اس لیے کہہ رہا ہوں، اتنا سخت جملہ سامنے کہنے کے بعد امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اف تک نہ کہتے تھے، کھڑے ہو گئے۔ لوگوں نے کہا نواز رسول جگر گوش بطول حسن مجتبی کے متعلق ایسا کہتا ہے۔ حضرت امام حسن یہ کہتے کہ اے لوگوں، تم سب کے سامنے اللہ نے مجھے سورج کی طرح ظاہر رکھا ہے، میرے اندر کوئی ایسی چیز نہیں، اور جو کچھ مروان کہتا ہے اگر میں بدلے میں کچھ کہہ دوں تو اس کی بات کا بدلہ کم ہو جائے گا، اس کے لیے سب سے بہترین انتقام اللہ کی ذات ہے۔ یہ امام حسن کہتے تھے اس کے جملے اتنے بڑے ہیں کہ اگر میں بدلہ لے لوں تو یہ کم ہو جائے گا، اس کے لیے انتقام کم ہو جائے، اس لیے میں اللہ رب العزت کے سپرد کرتا ہوں۔ بردباری، برداشت کی طاقت امام حسن کے اندر اتنی زیادہ تھی۔ ان کو گالیاں دی گئی ہیں، ان کے خلاف برا بھلا ان کے مدینے میں کہا جاتا رہا۔ بہرحال امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جیسے ہی خلافت کا اعلان کیا، حضرت امیر معاویہ نے بھی خلافت کا اعلان کیا تھا، تو انہوں نے پھر سے فوج کشی کا ارادہ کر لیا کہ ایک وقت 2 خلیفہ کا اعلان مسلمانوں میں انتشار پیدا کر دے گا۔ امیر معاویہ نے ملک شام کی جتنی فوج تھی وہ جمع کیا اور کہا حسن بن ابی طالب سے کہہ دو، کیونکہ امیر معاویہ 22 سال سے گورنر تھے ملک شام کے اور خلافت کا اعلان کیا تھا، بہت سارے لوگوں نے وہاں ان کی بیعت کو مان بھی لیا تھا۔ اب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ اپنی خلافت کے متعلق سب سے بیعت بھی لے رہے تھے، تو امام حسن کے ساتھ جنگ ہونے والی تھی، جیسے جنگ جمل ہوئی، جنگ صفین ہوئی،
اور حضرت امام حسن جانتے تھے کتنے مسلمانوں کا قتل وہ 2 جنگوں میں ہوا. ایک جنگ میں 12,000 اور دوسری جنگ میں 70,000 قتل ہوئے تھے. اب یہ خلافت کے چکر میں تیسری جنگ ہو سکتی تھی. امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ کوفہ والوں کو جمع کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں تمہارا کیا خیال ہے. سارے جمع ہوئے اور کہا علی بن ابی طالب کے بعد سب سے افضل جماعت میں آپ ہیں اور خلافت کا حق صرف اہل بیت کو ہونا چاہیے. یہ ساری باتیں کوفہ والوں کی تھی. انہوں نے حضرت امام حسن سے کہا تو حضرت امام حسن نے کہا چلو میرے ساتھ. امیر معاویہ ملک شام سے نکلے ہوئے, ہم کسی جگہ آمنے سامنے ہونے والے ہیں. کوفہ والے بھی نکلے امام حسن کے ساتھ اور ملک شام سے امیر معاویہ کے ساتھ بھی ایک فوج. لیکن جس جگہ ان دونوں فوجوں کا آمنا سامنا ہوا امام حسن جنگ کی نیت سے نہیں آئے تھے. سیدھے حضرت امیر معاویہ کے پاس گئے, کہا پچھلی جنگوں کے تلخ تجربے میرے سامنے ہیں, اس کے کڑوے نتیجے مجھے پتا ہیں. خون بہے گا ہمارے درمیان یا تمہارے درمیان, میں خلافت کا یہ کڑوا مزہ نہیں لینا چاہتا. لہذا میں تم سے کچھ شرائط پر صلح کرنا چاہتا ہوں. حضرت امیر معاویہ نے کہا بتائیے آپ. وہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نواسے ہیں, حضرت علی کے بیٹے. امیر معاویہ ایسا نہیں ہے کہ ان کی بے حرمتی کرتے تھے یا توہین کرتے تھے, نہیں, عزت بھی کرتے تھے. خلافت کا معاملہ ہے تو حضرت امام حسن نے صلح نامہ لکھوایا, شرائط لکھوائے. اس میں پہلی یہ تھی کہ امیر معاویہ کے انتقال کے بعد خلافت پھر امام حسن کے پاس آ جائے گی. دوسری یہ تھی کہ جو علاقے مدینے کے مکہ کے جو لوگ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے حامی ہیں ان سے کوئی سختی نہیں کی جائے گی, باز پرس نہیں کیا جائے گا, یا جو جنگوں میں تمہارے سامنے آ چکے تھے ان سے کوئی بدلہ نہیں لیا جائے گا. کیونکہ اب آپ خلیفہ بن رہے ہیں, آپ کے خلاف جو جنگیں ہوئی ہیں اس زمانے میں اب ان کو پکڑ کر کے مارا جائے یا ان کو قید کیا جائے, یہ نہیں ہوگا. یہ سب شرطوں میں حضرت امام حسن نے لکھوایا اور کہا کہ اہل حجاز مکہ مدینے والوں کا اور اہل بیت کا خاص خیال کیا جائے. حضرت امیر معاویہ نے ان تمام شرائط کو قبول کر لیا, سب منظور ہے. پھر ہر سال 1,00,000 دینار امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نظر کیے جانے پر یہ صلح منظور ہوئی. حضرت امیر معاویہ واپس چلے گئے اور امام حسن بھی اپنی فوج کو لے کر واپس آئے اور کوفہ میں آپ نے منبر پر کھڑے ہو کر کے اعلان کیا کہ اے لوگوں, میں اس خلافت سے دستبردار ہو گیا جس کے لیے مسلمانوں کا خون بہتا جا رہا ہے. میں نے معاویہ بن ابی سفیان کے حوالے اس خلافت کا ذمہ دے دیا ہے. یہ اعلان کرنے کے بعد اب پورے خطہ اسلام میں ایک ہی خلیفہ تھا, وہ امیر معاویہ کی ذات. امام حسن 6 مہینے تک خلیفہ رہے اور 6 مہینے کے بعد دستبردار ہو گئے. اس اعتبار سے خلفائے راشدین میں حضرت امام حسن کا بھی نام آتا ہے. وہ 6 مہینے جو بچے تھے وہ خلافت راشدہ کے, اس میں امام حسن نے خلافت کی. لیکن ظاہر سی بات ہے کچھ لوگ چڑھاتے ہیں, کچھ لوگ اتارتے ہیں, یہ ہر زمانے میں رہتے ہیں. حضرت حسن کے بہت سارے لوگ مخالف ہو گئے کوفہ میں ہی, کہا ہم تو آپ کے لیے جان لٹانے والے تھے, ہم تو آپ کے لیے گردنیں لٹانے والے تھے, آپ نے تو جا کر اس سے صلح کر لی, ہم آپ کی صلح کو نہیں مانتے, آپ کو خلیفہ ہونا چاہیے تھا. زور زبردستی. حضرت امام حسن نے کہا میں نے خلافت کے سارے دور دیکھے ہیں, صدیق اکبر سے لے کر میرے باپ علی بن ابی طالب تک جو معاملات ہوتے رہے, لیکن اب وہ زمانہ نہیں رہا جس میں اکابر صحابہ تھے, بدر میں شریک, احد میں شریک, فتح مکہ میں. وہ صحابہ کی تعداد کم ہو گئی ہے. اے لوگوں, اب خلافت نہیں, اب ملوکیت آ گئی, اب بادشاہت آ گئی ہے, اور میں نہیں چاہتا کہ یہ بادشاہت کا دھبا آل رسول کے دامن میں بھی آئے. یہ حضرت امام حسن کا اعلان تھا. وہ بادشاہت کا داغ نہیں لینا چاہتے تھے, کیونکہ دنیا بات کو یہ نہ کہے کہ رسول اللہ کے شہزادے خلافت راشدہ کے بعد پھر بادشاہ بن گئے. نہیں, میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جن شہزادوں کو چوما کرتے تھے
ان شہزادوں نے خلافت کو یوں دے دیا. حضرت امیر معاویہ کے جانے کے بعد میرے عزیزو یہ ایک ایسی عظیم صلح تھی پورے اسلامی تاریخ میں جس نے بہت بڑی جنگ کا ناکہ بند کر دیا تھا. ختم ہو گئی، جنگیں ختم ہو گئی. اب یہاں پر ان کی صلح کے بعد رسول مختار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وہ حدیث یاد کرو جب میرے آقا نے منبر پر کھڑے ہو کر کے امام حسن مجتبی کے لیے کہا تھا میرا یہ بیٹا سردار ہوگا اور میری امت کی دو بڑی جماعتوں میں صلح کرائے گا. اس مخبر صادق صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو امام حسن نے سچ ثابت کر دکھایا. میرے عزیزو تخت پر بیٹھنا یہ کمال کی بات نہیں، نیچے چل کر کے بادشاہ بننا یہ بہت بڑے کمال کی بات ہے. امام حسن خلافت سے دستبردار تو ہو گئے لیکن لوگوں کے دلوں سے کبھی ان کی محبت کم نہیں ہوئی. لوگوں کے دلوں میں ان کا جذبہ، ان کے لیے احترام کا جذبہ بہت زیادہ تھا. آج بھی میرے عزیزوں میں ایک حیرت کی بات ہے آپ کو بتاؤں، مدینہ طیبہ میں جانے کے بعد ان ظالم نجدیوں نے جنت البقیع کے جتنی قبریں تھی بلڈوزر سے سب کو منہدم کر دیا، صاف کر دیا. پہلے سب کی قبریں تھی، سیدہ کائنات فاطمۃ الزہرا کی، سیدنا امام حسن کی وہیں پر مدینہ طیبہ میں، اور امام باقر، امام زین العابدین یہ وہاں پر ہیں، اور کئی ازواج، ساری ازواج مطہرات حضور کی 2 بیویوں کو چھوڑ کر، اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کثیر صحابہ، عثمان ابن عفان، سب وہاں جنت البقیع میں سب کو بلڈوزر سے ختم کر دیا. لیکن آج بھی جاؤ مدینہ طیبہ، صبح شام حاضریاں تو ہوتی ہیں، دروازہ کھلتا ہے، ایک نہیں ہزاروں کی تعداد میں سارے مومنین جاتے ہیں، جنت البقیع جاتے ہیں، ڈھونڈتے رہتے ہیں آج بھی. اور قبریں نہ بھی ملے تو انہیں ان صحابہ کو اور ان اکابر کو یاد کر کے روتے ہیں اور دعائیں کرتے ہیں اور واپس آتے ہیں. میں پوچھنا چاہتا ہوں قبروں کو منہدم کر دینے کے بعد پورے کروڑوں مسلمانوں میں سے کسی کے بھی دل میں سیدہ فاطمۃ الزہرا کی عظمت کم ہوئی؟ کیا امام حسن مجتبی کی قبر کو ڈھا دینے کے بعد ان کی عظمت کسی کے سینے میں کم ہوئی؟ ان ظالموں کو یہ خبر نہیں، ان کے مقامات و مراتب صرف قبروں سے نہیں ہے. اللہ جسے مقام دیتا ہے وہ صبح قیامت تک عطا کرتا ہے. یہ ہمارے دلوں میں ان کی عظمت ہے. سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت امیر معاویہ کے حوالے کر دیا. چونکہ ہمارا موضوع جو چل رہا ہے وہ تاریخ اسلام ہے تو تاریخ کو لے کر کے چلنا ہے مجھے کربلا تک. کربلا کے واقعات کیسے پیش آئے اب آپ کا ذہن بن گیا ہوگا. جب حضرت عثمان کے زمانے سے اتنے معاملات چل رہے تھے تو پھر کربلا آنے تک کے معاملات کیا کیا ہوئے ہوں گے. اب آپ کا ذہن خود ہی فیصلہ کرے گا کیا کیا ہوئے ہوں گے. ٹھیک ہے حضرت امیر معاویہ آ گئے، والی شام ہی نہیں بلکہ پوری خلافت اسلامیہ کے آپ امیر بن گئے. اب ظاہر سی بات ہے امیر معاویہ 40 ہجری میں خلیفہ بنے تو ان کا زمانہ خلافت جو ہے 60 سال تک رہا ہے، یعنی تقریباً 60 ہجری تک رہا ہے. 20 سال آپ نے خلافت کی ہے. تو اب ان کی بھی کچھ سیرت آپ کے سامنے رکھنا ضروری ہے. کون ہے امیر معاویہ؟ کون ہے یہ جو اب 20 سال خلافت کیا؟ خلفائے راشدین کے بعد سب سے لمبا دور ان کو ملا ہے اور 22 سال پہلے گورنر رہے. کل 42 سال انہوں نے ملک شام کی رسی پکڑی ہے، باغ ڈور سنبھالا ہے. تو 42 سال تک مسلمانوں پر حکمرانی کرنے والے امیر معاویہ کون ہیں؟ ان کی تاریخ بھی ضروری ہے. لیکن ان کی تاریخ سے پہلے میں امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا دور تو ختم ہوا لیکن آپ کی زندگی پاک موجود تھی. 3 سال تک اور بھی آپ رہے خلافت ختم ہونے کے بعد بھی. اور اس کے بعد حضرت امام حسن کوفہ میں نہیں مدینہ طیبہ میں رہنے لگ گئے. مدینہ طیبہ میں ایک آپ کی عادتیں، آپ کی خصلتیں بہت ساری اہم ہیں. اس میں تو ایک چیز یہ آپ کثرت سے آپ نے شادیاں کی ہیں اور طلاق بھی دی ہیں. اس کی ایک وجہ یہ بتائی جاتی تھی کہ لوگ حضرت علی جو ہے اعلان کرتے بھی تھے منبر پر کہ اے لوگوں، کوفہ کے لوگوں، میرے بیٹے حسن کو اپنی بیٹیاں مت دینا، یہ طلاق دے دیتا ہے.
اس کے باوجود لوگ قبیلہ در قبیلہ آ کر کہتے ہم تو اپنی بیٹیاں دیں گے. وجہ یہ ہے کہ لوگ اپنی بیٹیوں کا رشتہ رسول اللہ کے خاندان سے جوڑنا چاہتے تھے کہ نسبت حاصل ہو جائے. اور حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صرف نسبت دینے کے لیے شادیاں فرمائیں. اخیر زمانے میں جب آپ مدینہ طیبہ میں تھے تو سیدنا حسن ابن علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زہر دیا گیا. پہلے آپ کو دودھ میں کوئی زہر دیا گیا، اور یہ تاریخ میں آپ کو بتاؤں، جیسے ہی آپ کو زہر دیا گیا رات کو ایسا تڑپتے تھے پوری، اور آپ کو جب بے چینی ہوتی، بے قراری ہوتی تو حکیم کو نہیں بلاتے تھے، دوڑ کر کے روضہ رسول کے پاس آتے تھے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے روضے کو پکڑ کر کے لپٹ جاتے تھے، اور تھوڑی دیر کے بعد حضرت امام حسن کے منہ سے وہ زہر نکل جاتا یا قے ہو جاتی، اور آپ کو آرام مل جاتا اور آپ آتے. ایک بار ہوا، دو بار ہوا، دوسری مرتبہ بھی زہر دیا گیا. اب اس کے بعد پھر آپ روضہ رسول پر آتے تھے اور اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے استغاثہ کرتے. لوگ آج ہم سے یہ سوال کرتے ہیں کہ حضور کے انتقال کے بعد، وفات کے بعد مانگنا حرام ہے. ان کے نواسے زہر پینے کے بعد خود رسول اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے اور شفا کی امید سے جاتے کہ اگر میرے مصطفیٰ دعا کر دے تو اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمائے گا. اور یہی حسن مجتبی کا عقیدہ ہے جو بریلی کے امام نے دیا تھا. کیا ہے بریلی کے امام نے یہ ہمیں بتایا تھا، شافی و نافی ہو تم، وافی و کافی ہو تم، درد کو کر دو دوا تم پہ کروڑوں درود. حضرت حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تیسری مرتبہ شربت میں ہیرے کی انی کاٹ کر کے، ٹکڑے کر کے، ہیرا جو ہوتا ہے اس کا جو برادہ ہوتا ہے پاؤڈر، یہ شربت میں ملا کر حضرت امام حسن کو پلایا گیا تھا. اور جیسے ہی یہ پلایا گیا حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیٹ میں اتنی سخت تکلیف ہوئی کہ پوری انتڑیاں کٹ کٹ کر کے آپ کے منہ سے باہر آ گئی. ہیرا اگر کٹا ہوا ہیرا اگر کسی کے پیٹ میں چلا جائے تو وہ پوری انتڑیوں کو اور کلیجے کو سب کو پھاڑ دیتا ہے. حضرت حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہیرے کی انی کاٹ کر کے شربت میں ملا کر پلایا گیا، اور انتڑیاں کٹ کر کے جب باہر آتی تھیں اس وقت بھی آپ روضہ رسول کے پاس تھے. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت آپ کے پاس موجود تھے، اور آپ لپٹ کر کے روتے تھے اور کہتے تھے بھائی جان آپ کو پتا ہے کس نے آپ کو زہر دیا اور کون یہ کام کر رہا ہے؟ اللہ کے لیے اللہ کا واسطہ دیتا ہوں مجھے بتا دے. حضرت امام حسن کیا کہتے اپنے سگے بھائی امام حسین سے؟ کہتے کہ اگر میں بتا دوں جس کے بارے میں مجھے شک ہے، اور اگر وہ نہیں ہوا حقیقت میں، تو بلا وجہ میں کسی ایک شخص کے اوپر تہمت لگانے کے جرم میں قیامت کے دن پکڑا جاؤں گا. اور اگر وہی شخص ہے جس نے مجھے زہر دیا ہے میرے کہنے کے بعد، اگر وہی شخص ہے تو اس کو تو تم قتل کر ڈالو گے. اور شک میں ایک آدمی کا قتل ہمیشہ سر پر بوجھ رہتا ہے، اس لیے میں یہ معاملہ اللہ کے حوالے کرتا ہوں. بہت سارے لوگوں نے، شیعہ لوگوں نے تو روایتیں ہی بیان کی ان کی بیوی نے زہر دیا تھا. بہرحال روایتیں الگ الگ لائی گئی ہیں، لیکن صحیح روایت سے ثابت نہیں. امام حسن نے کبھی یہ نہیں کہا کس نے زہر دیا، یہاں تک کہ اپنے بھائی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کئی وصیتیں انہوں نے فرمائی، اور ایک وصیت امام حسن کی یہ تھی، سنیے بڑی دردناک بات ہے. اپنے انتقال سے پہلے اپنے بھائی امام حسین سے کہا میرے چھوٹے بھائی میری ایک خواہش ہے، میرا جب انتقال ہو تو ماں عائشہ صدیقہ کے پاس جائیں اور ان سے اجازت لیں ان کے حجرے میں جہاں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دفن ہے حسن کو بھی جگہ دے دی جائے، میں وہیں دفن ہونا چاہتا ہوں. اور اگر اس مسئلے میں کوئی اختلاف ہو جائے یا کوئی تعرض کرے یا کوئی معاملہ پیش آنے لگ جائے تو پھر تمہارے لیے وصیت ہے کہ میری ماں کے قدموں میں جنت البقیع میں دفن کر دیا جائے. امام حسین کو یہ جب وصیت کی، حضرت ابو ہریرہ بھی وہاں تھے،
انتقال ہو گیا، آپ کی جنازہ پڑھی گئی، فرمایا گیا کہ اس دن پورے مدینے میں آپ کے جنازے پر اتنی بھیڑ تھی کہ اگر اوپر سے سوئی گرائی جاتی تو زمین پر نہیں گرتی، اتنے لوگوں کا مجمع تھا، پورا مدینہ بھر گیا تھا، بے اختیار لوگوں کی چیخیں نکلی تھی مدینہ طیبہ میں، کیونکہ امام حسن کو مدینہ طیبہ میں بچپن سے لوگوں نے دیکھا تھا۔ اب حضرت امام حسین سیدہ عائشہ صدیقہ کے گھر آئے، ام المومنین اس وقت باحیات تھیں، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے آ کر کے کہا کہ میرے بھائی کی یہ خواہش تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حجرے میں دفن ہو جائیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ نے اجازت دی تھی، میری طرف سے اجازت ہے، جاؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بے حد پیار کرتے تھے، بہت محبت کرتے تھے، اگر وہ رسول اللہ کے پہلو میں رہیں گے تو یہ ان کا حق ہے۔ امام حسن کے لیے ماں عائشہ صدیقہ نے اجازت دے دی، اور جب امام حسین آئے تو مدینے کا جو گورنر تھا مروان، جس کو گورنری دی گئی تھی، والی مدینہ بنا تھا، حاکم تھا، یہ آیا اور تلوار نکال کر کھڑا ہو گیا، کہا کہ جب یہاں پر عثمان بن عفان نہیں دفن ہوئے تو پھر میں علی کے بیٹے کو بھی یہاں دفن ہونے نہیں دے سکتا۔ تلوار نکل گئے، حضرت امام حسین نے بھی تلوار نکالی تھی اس وقت کہ نہیں، طاقت کے زور پر ہی صحیح میرے بھائی حسن کا یہ حق ہے، وہ رسول اللہ کے قدموں میں دفن ہوں گے۔ لیکن جب یہ جنگ ہونے جیسی نوبت آئی تو حضرت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کثرت سے رسول اللہ کی حدیثوں کے راوی ہیں، وہ اس وقت امام حسین کے پاس آئے اور کہا، پہلے تو انہوں نے مروان کو اتنی ڈانٹ لگائی اور کہا تو ظلم کی تلوار اپنے ہاتھ میں پکڑا ہے، تجھے پتا ہے کس کے متعلق یہ بات کی جا رہی ہے؟ رسول اللہ کے نواسے ہیں، جن کے گھر سے پوری دنیا میں شریعت نکلی ہے، جن کے گھر بے اجازت جبرائیل نہیں آتے تھے، تجھے پتا ہے۔ اور اس کے بعد جب وہ سر پھرا شخص مروان جنگ پر آمادہ تھا تو حضرت ابو ہریرہ نے امام حسین کو یہ سمجھایا، کہا کیا آپ کو اپنے بڑے بھائی کی یہ وصیت یاد نہیں؟ امام حسن نے یہ بھی وصیت کی تھی کہ اگر میرے جنازے پر اختلاف ہوا، کسی نے تعرض کیا تو زور زبردستی اور طاقت کا استعمال نہ کرنا، میری ماں کے قدموں میں جنت البقیع میں دفن کرنا۔ امام حسین کو جیسی انہوں نے یہ وصیت یاد دلائی، حضرت امام حسین پیچھے ہٹ گئے، اور پھر امام حسن کا جنازہ مبارکہ جنت البقیع میں لایا گیا، اور سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے قدموں میں حضرت امام حسن ہمیشہ کے لیے دفن ہوئے۔ یہ تاریخ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ایک شہزادے کی ہے۔ اب دور تھا امیر معاویہ کا، 40 ہجری کے بعد جو دور ہوا ہے، امیر معاویہ یہ ابو سفیان کے بیٹے ہیں۔ ابو سفیان یہ بھی صحابی ہے، امیر معاویہ کی ماں ہندہ ہے۔ معاملہ ایسا ہے، لیکن ایک بات یاد رکھیں، یہ رسول اللہ کے صحابہ ہیں، کبھی بھی ان کے متعلق بدگمانی نہ پالنا۔ پہلے کے حالات بہت مختلف رہے ہیں، بہت الگ رہے ہیں۔ یہ ابو سفیان وہی ہیں جو جنگ بدر میں رسول اللہ کے مقابل میں آئے تھے، پورا مکہ لے کر کے، اور جنگ احد میں بھی حضور کے مقابل میں رہے، جنگ خندق میں بھی مقابل میں رہے، کئی جنگوں میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے آمنے سامنے آئے۔ اس وقت امیر معاویہ بھی ان کے ساتھ ہی رہے، لیکن یہ پورا گھرانہ امیر معاویہ سے لے کر ابو سفیان اور ہندہ سارے لوگ جس دن مکہ فتح ہوا 7 ہجری، اس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن سے وابستہ ہوئے، ایمان لائے۔ اس سے پہلے ایمان لائے ہوئے نہیں تھے، لیکن حضور کا یہ فرمان ہمیشہ یاد رکھنا، میرے آقا نے منبر پر کھڑے ہو کر کے اعلان فرمایا ہے، جو اسلام لاتا ہے، اسلام لانا اس سے پہلے کے سارے کاموں کو ختم کر دیتا ہے۔ کفر کیا، شرک کیا، گناہ کیا، جو کچھ بھی کیا تھا، لیکن اسلام لانے کے بعد پہلی والی چیزوں کا مواخذہ نہیں کیا جائے گا۔ اسلام ساری چیزوں کو مٹا دیتا ہے جو اسلام لاتا ہے، یہ فرمان ہمیشہ یاد رکھیں۔ تو صحابہ کو ان کے پرانے واقعات یاد دلا کر کے کبھی تان و تشنی کا نشانہ نہیں بنانا۔ بہت سارے ایسے چور آج آئے ہوئے ہیں سوشل میڈیا پہ، یہ خود ذلیل لوگ ہیں،
جو ان صحابہ کی بات آتی ہے تو یہ کہتے ہیں کہ یہ لوگ تو دشمنان اسلام میں تھے، ڈر کر کے اسلام لائے تھے، مکہ جب فتح ہوا تو ان کے پاس کوئی چارہ ہی نہیں تھا، اس لیے اسلام لائے۔ ظالموں، تمہیں کیا خبر کون کس لیے اسلام لایا؟ ایک بات میں آپ کو بتاؤں، حضرت اسامہ بن زید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت چہیتے صحابی ہیں۔ حضرت زید بن حارثہ کے بیٹے اسامہ بن زید، یہ اکثر رسول اللہ کے گھر میں بے تکلف آیا جایا کرتے تھے۔ ایک جنگ میں رسول اللہ نے انہیں بھیجا تھا، کفار و مشرکین سے مقابلہ کرتے کرتے پہاڑیوں سے کچھ لوگ اتر رہے تھے، حضرت اسامہ کے ہاتھ ایک آدمی آ گیا اور حضرت اسامہ نے اس پر تلوار تان لی، سامنے والے نے پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کے باوجود اسامہ بن زید نے اس کو قتل کر دیا۔ کہا ابھی میرے ہاتھ میں آیا ہے اور کلمہ پڑھ رہا ہے، تلوار اٹھایا یہ دیکھ کر کلمہ پڑھ رہا ہے۔ لیکن جو صحابہ تھے ان کو یہ بات بری لگی، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس آئے اور اس مسئلے کو رکھا، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا فرمان تو ہے کہ جب کوئی کلمہ طیبہ پڑھتا ہو تو اس کے خلاف تلوار نہیں اٹھا سکتے، لیکن اسامہ بن زید نے آج ایک ایسے شخص کو قتل کر دیا جو کلمہ پڑھ رہا تھا سامنے۔ اسامہ بن زید کو حضور نے بلایا، یہ صحیح حدیث پاک ہے، مسلم شریف میں بھی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پوچھا ہے اسامہ کیا تم نے ایسا کیا ہے؟ اسامہ بن زید نے کہا یا رسول اللہ وہ تو ڈر کے مارے کلمہ پڑھ رہا تھا، میں نے جب تلوار اٹھائی تب وہ کلمہ پڑھ رہا تھا۔ حضور اتنے جلال میں آئے اور کھڑے ہو گئے اور کہا اے اسامہ، کیا تو نے اس کا دل چیر کر کے دیکھا تھا کہ وہ ڈر کر کے پڑھ رہا تھا کہ اللہ کے لیے پڑھ رہا تھا؟ زندگی بھر حضرت اسامہ بن زید کو اس بات کی شرمندگی تھی، قلق تھا، ملال تھا۔ یاد رکھو میرے عزیزوں، جب اتنی بات کے لیے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ڈانٹ لگائی تھی تو پھر آپ یہ جو سوشل میڈیا میں بھونکتے ہیں کہ امیر معاویہ، ابو سفیان، ہندا، یہ سب تو ڈر کر کے اسلام لائے تھے، فتح مکہ کے دن ان کے پاس کوئی چارہ نہیں تھا، تو کس کے بارے میں بتاؤ گے؟ اگر پرانے واقعات نکالو گے تو ابو جہل کے بیٹے اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی ایمان لائے، صحابی ہیں، باپ ابو جہل ہے۔ اور اگر اسی طرح پرانے معاملات لاؤ گے تو خالد بن ولید کے بارے میں کیا کہو گے، جنہوں نے مسلمانوں کی جیتی ہوئی جنگ کا پانسا پلٹ دیا تھا احد کے میدان میں۔ جنگ احد جو ہو رہی تھی اس میں مسلمان غالب آ گئے تھے، کفار و مشرکین کے دانت کھٹے کر کے ان کو بھگا دیا تھا، لیکن خالد بن ولید نے 200 لشکریوں کو پیچھے سے لا کر کے ایسا حملہ کیا تھا صحابہ پر جب یہ ایمان لائے ہوئے نہیں تھے، اور ایسا حملہ کیا تھا کہ 70 مسلمان شہید ہوئے ہیں جنگ احد میں۔ وہ خالد بن ولید نے پوری جنگ کا پانسا پلٹ دیا تھا، تو کیا آپ بلیم ان پر کرو گے؟ ان کی وجہ سے امیر حمزہ شہید ہوئے تھے، ان کی وجہ سے مصعب بن عمیر شہید ہوئے تھے، ان کی وجہ سے عبداللہ بن جہش شہید ہوئے تھے، حضرت حنظلہ، یہ سب صحابہ جو شہید ہوئے جنگ احد میں۔ نہیں میرے عزیزوں، جو کچھ بھی ہوا ہے یہ حالات کے تقاضوں کے ساتھ بڑھتا گیا، لیکن جب کبھی کسی نے ایمان قبول کر لیا، جو کوئی اسلام سے وابستہ ہو گیا، اس کے پرانے حالات نہیں یاد دلائے جاتے، بلکہ ان کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ ایمان کی حالت میں میرے رسول اللہ کا دیدار کر لیا ہے۔ یہ مقام قیامت تک اب کسی کو ملنے والا نہیں ہے۔ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اگرچہ جنگوں میں حضور کے خلاف آتے رہے، لیکن فتح مکہ کے بعد جب اسلام لائے تو دل کے ساتھ، عقیدت کے ساتھ اور یقین کے ساتھ ایمان لائے ہوئے صحابہ میں سے، اور ان کے بیٹے حضرت امیر معاویہ۔ اب امیر معاویہ کی پیدائش کا معاملہ میں بتاتا ہوں۔ ان کی ماں ہندا، یہ بھی صحابیاں ہیں، لیکن یہ وہی ہندا ہیں جنہوں نے احد کے میدان میں حضرت امیر حمزہ کا کلیجہ چبایا تھا۔ دیکھیے حالات کو اگر آپ بتائیں گے تو معاملات بہت سارے ہوئے ہیں، کیونکہ اس وقت جنگیں چل رہی تھیں، اور امیر حمزہ کا کلیجہ انہوں نے اس لیے چبایا تھا کہ ہندا کے باپ کا امیر حمزہ نے بدر میں مارا تھا، ہندا کے بھائی کو قتل کیا تھا، تو جس کے گھر میں یہ سب معاملات چل رہے ہوں، جنگوں کا تقاضا تھا اس وقت۔ لیکن بعد میں وہ ایمان لائیں اور صحابیت کا شرف بھی حاصل کیا۔ جو عورتوں میں صحابیات ہیں ان میں حضرت ہندا کا بھی مقام ہے۔ بات یہ تھی کہ ہندا کے باپ ربیعہ، یہ ہندا کی شادی فاقہ نام کے ایک شخص سے کی تھی۔
फाकिहा बड़ा अमीर आदमी था, मक्का का रहने वाला, और वो एक मर्तबा अपने बीवी हिंदा के साथ बैठा हुआ था, और उस वक्त जितने शायर आते थे दूर दराज से, वो फाकिहा के पास आते, वो सबको पैसे बहुत लुटाता था। तो थोड़ी देर के लिए वो किसी काम से निकलकर बाहर गया, हिंदा अकेली बैठी थी झोपड़ी में, तो एक कोई अजनबी शायर आया, और जैसे ही वो खीमे के पास आया, अंदर देखा औरत अकेली है, तो दरवाजा पर्दा गिराकर वो वापस चला गया कि हिंदा अकेली है, शौहर नहीं है, फाकिहा मौजूद नहीं। इसी असना में वो शायर जा रहा था, फाकिहा अंदर आ रहा था। फाकिहा ने आते ही पूछना शुरू कर दिया, इस मर्द से तेरा क्या ताल्लुक है? इस अजनबी आदमी ने तेरे साथ अकेले में क्यों मुलाकात की? वो इतना शक्की मिजाज था कि उसने हिंदा का जीना तंग कर दिया, बहुत सख्त शुस्त किया, और उसके बाद हिंदा रोती हुई अपने बाप के पास आ गई। तो जो हिंदा का बाप है रबिया, उसने कहा कि सच सच बता हुआ क्या था? तो हिंदा ने कहा जो जो उस वक्त उनके खुदाओं की कस्में वो खाती थी सब खाई। कहा कि मेरा दामन पाक है, मैं ना उस आदमी को जानती हूं ना पहचानती हूं, मुझे तो ये पता भी नहीं कोई आया था, ये तो मेरे शौहर ने बताया कि कोई आकर के भी गया है यहां पर। हिंदा ने ये सब बातें की। अब मामला यहां तक पहुंचा कि हिंदा के बाप ने यह कहा कि इस मसले को हम, एक मशहूर काहिन था, ईसाई काहिन जो होते हैं ज्योतिष जिस तरह के, उनके पास जाकर के इस मसले को रखेंगे। यमन का रहने वाला एक ज्योतिष है जो बातें भविष्यवाणी करता है, उसके सामने ये मसले को रखेंगे और जो हकीकत होगी वो खुल करके आएगी। हिंदा ने कहा ठीक है चलते हैं। फाकिहा से कहा गया तो वो भी चलने को तैयार था। वो अपने साथ खानदान को ले लिया, फाकिहा को, और हिंदा की सहेलियां और इसका बाप, ये सारे लोग निकल पड़े यमन। और जैसे ही यमन पहुंचे तो हिंदा के जिस्म में पीला पनाने लग गया और वो डर के मारे कांपने लग गई। हिंदा, बाप ने कहा तू चोर होगी फिर, या तो तू डर रही है। जैसे ही हम काहिन के पास आए तो डरने लग गई। कहा मैं डर नहीं रही हूं इस बात से कि मैं गुनहगार हूं, मैं डर रही हूं इस बात से कि ये अटकल पच्चू मारने वाले ज्योतिष लोग, अगर इसका बताया हुआ कभी गलत निकल गया, मैं तो वैसे गुनहगार नहीं हूं, लेकिन इसका कहा हुआ सच है, ये कैसे 100% यकीन होगा? अगर उसने गलती से कह दिया कि मैंने कोई गलत किया है तो पूरे अरब में मेरी बदनामी होगी और हमेशा के लिए मेरा नाम जानियों में शुमार हो जाएगा, इसलिए मैं डर रही हूं। यानी मक्का के जाहिल लोग थे, मक्का के बुत परस्त थे, जैसे भी थे, लेकिन उनको इस बात का भी यकीन था कि ज्योतिष लोग अटकल पच्चू मारते हैं। वो बुतों की पूजा करने वाले भी जानते थे कि ये पूरा पक्का नहीं बोलते। मुझे हैरत होती है जाहिल मुसलमान कैसे तोते वाले बाबा के पास जाके बैठते, तोता निकाल रहा है और उसका भविष्य बता रहा है, और खुद का पता नहीं है, ब्रिज पर बैठा हुआ है, सड़क पर बैठा हुआ है, हाँ, पाला हुआ एक तोता चिट्टियां निकाल निकाल कर। बड़े शौक से लोग अपना मुस्तकबिल, अपना फ्यूचर पूछ रहे होते। और हैरत की बात है, तोता भी बता रहा है और कुछ लोग अपना हाथ ले जा करके बता रहे हैं, लकीर देखो और बताओ हमारा फ्यूचर कैसा है। लकीरें देख देख करके बताने वाले। मेरे अजीजों, अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हारे सामने पूरा कुरान रखा है, दीन इस्लाम की मजबूतियां हैं। मेरे आका ने फरमाया जो किसी काहिन के पास अपना हाथ लेकर गया, हुजूर ने फरमाया फकद कफर बिमा उनजिल मोहम्मद, उसने मोहम्मद का इनकार कर दिया। जो कुछ रसूलुल्लाह पर उतरा है उसका उसने इनकार कर दिया। तुम्हारा ये शिवा नहीं है कि तुम मुसलमान और ज्योतिषों के पास जाओ और अपने घर बनाने के लिए वास्तु प्रकार का ख्याल करते रहो। ये सब चीजें जो तवहुमात है ये तुम्हारे हिस्से की नहीं है, तुम्हारी नहीं। बहरहाल हिंदा जब ये कहती है अपने बाप से कि ये अटकल पच्चू मारेगा कुछ भी, और मेरे बारे में अगर कह दिया कि ये जिना कर चुकी है तो मेरा तो बेड़ा गर्क हो जाएगा, तो उसके बाप ने कहा मैं ऐसे ही डायरेक्ट थोड़ी ना जाऊंगा उसके पास, मैं पहले उसका टेस्ट लूंगा कि वो सही है या नहीं है। उसके लिए हिंदा के बाप ने एक तजवीज ली, घोड़े के दुम के नीचे एक फल का दाना छुपा करके रखा और अपने पास एक डबिया रखी और उसमें भी एक चीज
چھپا کر کے رکھی اور جاتے ساتھ وہ جو کاہن تھا اس کے پاس دونوں جماعتیں گئی، اور جانے کے بعد ہندا کے باپ نے کہا جوتش صاحب، کاہن صاحب، ہم آپ کے پاس ایک مسئلہ لے کر آئے، لیکن اس سے پہلے ہم آپ کو آزمانا چاہتے ہیں کہ تم کہاں تک پہنچے ہوئے ہو، ہم کچھ کر کے لائے ہوئے ہیں اپنے ساتھ، وہ کیا ہے بتاؤ۔ اس جوتش نے کہا کہ تم جہاں آنے سے پہلے اپنے جانور کی پونچھ کے نیچے ایک دانہ دبا کر کے آئے ہو۔ اس نے صحیح بات کہی۔ کاہن جو ہوتے ہیں جوتش، ان کو شیطان کچھ خبریں دیتا ہے، اور اس کے بعد جب اس نے صحیح صحیح بات بتائی، اس وقت کے کاہن یہ سب بتاتے تھے ستارہ دیکھ کر کے، تو ہندا کے باپ نے کہا دیکھو ہم نے جو ٹیسٹ لینا تھا وہ اس میں پکا نکلا ہے۔ اس کے بعد کہا اس جوتش سے کہ اب یہ بتاؤ ہم کیا مسئلہ لے کر کے یہاں پر آئے ہیں، اس میں ایک عورت کے بارے میں یہ الزام ہے کہ اس نے زنا کیا ہے اجنبی مرد سے۔ تو کہا عورتوں کو یہاں بٹھاؤ، کئی عورتیں تھیں، وہ سب کے پاس جاتا تھا، سونگتا تھا، کسی کے کندھے کو مارتا تھا، اس کے بعد ایک ایک عورت کو اس طرح سے مار مار کے الگ کیا۔ جب ہندا کی باری آئی تو کندھے پر مارا اور اس کے بعد کہا کھڑی ہو جاؤ، اور جیسی ہندا کھڑی ہوئی کہا کہ یہ عورت بالکل پاک و صاف ہے، اس نے آج تک کوئی دوسرے مرد سے کوئی بدکاری نہیں کی۔ اے لوگوں، میں تمہیں یہ بات بھی کہتا ہوں کہ یہ ہندا پاک ہے، اپنے شوہر کے بستر کوئی امانت کو اس نے بچائی ہے، اور یہ بھی میں تمہیں کہتا ہوں ان قریب اس کے گھر میں ایک بیٹا پیدا ہوگا جو پورے عرب کا بادشاہ ہوگا، اس کا نام معاویہ ہوگا۔ یہ کاہن نے پہلے ہی یہ خبر بھی دے دی۔ اب جیسی ہی ہندا کی پاکی اور برت اس نے بیان کیا تو جو شوہر تھا فاقیہ جلدی سے آگے، آجا میری بیگم، صاف ہے تو پاک ہے۔ ہندا نے جھٹک کر کہا ایسے شخص کے پاس تو میں آپ زندگی پر نہیں جا سکتی، مجھے اس سے طلاق چاہیے۔ اور اس کے بعد جب جوتش نے کہا ہے کہ میرے پیٹ سے ایک بیٹا پیدا ہونے والا جو بادشاہ ہوگا، میں تو یہ چاہتی نہیں کہ ایسے شکی آدمی سے کوئی بادشاہ پیدا ہو، میں یہ چاہتی نہیں ہوں۔ تو پھر ہندا کے باپ نے طلاق کروا دی، ختم ہو گئی۔ ہندا جیسی مکہ واپس آئی تو ہندا سے حضرت ابو سفیان نے نکاح کر لیا۔ اس وقت یہ ایمان لائے ہوئے لوگ نہیں تھے، ابو سفیان نے نکاح کیا، اور ابو سفیان اور ہندا کے نکاح سے حضرت امیر معاویہ پیدا ہوئے۔ امیر معاویہ بچپن سے ہی بہت ذہین تھے، حلیم الطبع، بردبار، ان کے اندر بھی برداشت کی طاقت بہت، معاملہ فہمی اور سیاست ان کے اندر بچپن سے تھی، لکھنے پڑھنے میں بھی شوق تھا۔ اسی لیے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر جب وحی اترتی تھی، قرآن کی آیتیں آتی تھی، تو لکھنے والے جو تھے چند صحابہ تھے، ان میں حضرت امیر معاویہ کا نام ہے، وہ کاتبین وحی میں سے ہیں۔ قرآن لکھنے کے لیے حضور نے چند صحابہ کو خدمت پر مامور کیا تھا، امیر معاویہ بھی قرآن لکھنے والوں میں تھے، کاتب قرآن ہے، اور قرآن کو انہوں نے اپنے ہاتھوں سے لکھا ہے۔ جو سب سے پہلے نازل ہوا قرآن یہ حضرت امیر معاویہ۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ 7 ہجری میں ایمان لائے اور 11 ہجری میں حضور کی وفات ہوئی۔ 3 سال رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا زمانہ پایا، لیکن معاملہ وہ نہیں ہو سکتا جو صدیق اکبر کا تھا، معاملہ وہ نہیں ہو سکتا جو عمر فاروق کا تھا، معاملہ وہ نہیں ہو سکتا جو عثمان غنی اور حیدر کرار کا تھا، کیونکہ وہ سابقین اولین میں سے تھے، سب سے پہلے اسلام لائے، اور رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سب سے زیادہ تربیت حاصل کرنے والے وہ صحابہ تھے۔ بہرحال حضرت امیر معاویہ جب جوان ہوئے تو آپ کو حضرت ابو بکر صدیق نے ان کے سگے بھائی کے ساتھ ملک شام بھیجا۔ ان کے سگے بھائی کا نام بھی یزید ہے، یزید بن ابو سفیان۔ ابو سفیان کے 2 بیٹے ہیں جن کا نام یہاں میں ذکر کر رہا ہوں، ایک کا نام یزید اور ایک کا نام معاویہ۔ عربوں میں رواج تھا، بار بار ریپیٹڈ نام رکھتے تھے، دادا کا نام پھر پوتے کو، پوتے کا نام پھر فلاں کو۔ تو یزید بن ابی سفیان یہ بڑے بھائی تھے، حضرت ابو بکر صدیق نے ان کی مہارت کی وجہ سے ان کو ملک شام میں دمشق بھیجا تھا، اور انہوں نے اپنی مہارت سے جب حضرت خالد بن ولید نے ملک شام کو فتح کیا تھا تو یزید بن ابو سفیان وہاں کے گورنر مقرر ہوئے۔ ان کے انتقال کے بعد امیر معاویہ وہاں ساتھ گئے تھے، تو حضرت ابو بکر صدیق کے زمانے میں ہی
ان کا انتقال ہوا ان کے بڑے بھائی کا، تو حضرت عمر کا زمانہ جسٹ آ ہی رہا تھا، آپ نے خط لکھ کر کے بھیج دیا کہ یزید کے جو بھائی معاویہ ہیں انہی کو وہاں کا گورنر بنایا جائے. تو اب یہ رہی تاریخ امیر معاویہ کی. حضرت امیر معاویہ